الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً میں نے بیان کیا. ہمارے لیے قرآن کے ہر بیان میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے
آپ کو بتایا تھا کہ 104 صحیفے نازل ہوئے، ان میں بہت سی تبدیلیاں لوگوں نے کر دی تھی، مگر قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قرآن کریم کی عبارت بھی معجزہ ہے اور ہدایت بھی۔ تورات بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، انجیل بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، مگر لوگوں نے اس میں تبدیلی کی، تحریف کی، اور قرآن نے واضح کر دیا کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ کی ہدایات سے جدا ہو کر وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ پہلی بات، انسان کو بنانے والا اللہ تعالی، انسان کی عقل کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اس انسان کے پورے جسم میں کیا کیا نظام ہے، قدرت کے کتنے کارخانے ہیں انسان کے جسم میں، شاید انسان کو پوری طرح معلوم بھی نہیں۔ سائنس نے جتنی تھوڑی بہت تحقیق کی ہے اپنے طور پر، وہ کچھ جان سکے ہیں۔ میڈیکل سائنس، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، جسم میں کوئی خرابی آئے، ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم بہت تھوڑا سا جانتے ہیں، بہت سی چیزوں کا ان کے پاس علاج نہیں ہے، بہت سی ان کو معلومات نہیں ہے ابھی تک، مگر جس رب نے بنایا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر اس کی ہدایت سے الگ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کچھ بھی درست رہ سکتا نہیں۔ جس نے بنایا اس کی ہدایات پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے۔ کیا حرام ہے، کیا نہیں، یہ ایمان والا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانتا ہے۔ ہم خود حلال و حرام کا فیصلہ کر سکتے نہیں۔ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو نہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ ہمیں تو رب تعالیٰ کی پہچان بھی ملی ہے تو نبی کے ذریعے ملی۔ نبی ہی نے بتایا ہے کہ رب تعالیٰ کون ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مستعان حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مستقل بذات خود سے صرف اللہ ہے، باقی سب کو اس نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی ہمیں نبی نے بتایا۔
قرآن ہمیں ملا ہے تو نبی کے ذریعے ملا ہے. ہمارے گھروں میں ڈائریکٹ براہ راست قرآن کا نسخہ نہیں بھیج دیا گیا، یہ نبی پر نازل ہوا، ہمیں ان کی زبان سے ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. آگے 2 آیتوں کے بعد ایک بیان ہے جو انشاءاللہ آپ سنیں گے، بہت اہم، کہ نبی کے ذریعے ہی ہمیں ہدایت ملی ہے. صراط مستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے، کون سا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا. قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، آخری نبی ہیں. ان کے بعد نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی نبی ہے. پہلے نبیوں کی نبوت کے زمانے گزر گئے، جو احکام انہیں دیے گئے ان میں سے ہم صرف ان احکام کے پابند ہیں جو ہم تک اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے پہنچائے. ان کتابوں میں کیا کیا تھا، کیونکہ وہ اصلی حالت میں اب موجود نہیں. نفس، آپ کی جان، آپ کی ذات، اس کی خواہشات، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے جدا نہیں. مگر ان خواہشات کی میں نے بتایا تھا 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک حق کے موافق ہوتی ہیں اور ایک حق کے مخالف ہوتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، کچھ آپ کی ڈیزائرز، وشز، ایمبیشنز، خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں غلط ہوتی ہیں. غلط خواہشات پر عمل کرنا کبھی حرام ہوتا ہے اور کبھی کفر ہوتا ہے. حق کے موافق جو خواہشات ہیں، جو اچھی خواہشات ہیں، ان پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے. انسان کو عقل بھی دی گئی، سمجھ بھی دی گئی، شعور بھی دیا گیا، تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے لیے پوری ہدایت بھی دی گئی. اس کے بعد وہ اپنی خواہشات کی تہذیب نہ کرے، ان کو درست نہ کرے، غلط خواہشات پر قابو نہ پائے، تو پھر اس انسان نے اپنی عقل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. سمجھدار وہی کہلائے گا جو صحیح اختیار کرے گا، غلط کو چھوڑ دے گا. لا یعنی بیکار چیزیں، بے فائدہ چیزیں، ان میں وقت گزارنا
وقت کو ضائع کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے، نیکی، بھلائی، سچ اور صحیح راستے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور انسان کو اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ظالم جو اپنے آپ پر ظلم کرے یا کسی اور پر کرے، اس کو کوئی بھلائی نہیں ملتی۔ کسی کے پیسے مار لینا، کسی کو ویسے جسمانی اذیت پہنچانا، ذہنی تکلیف پہنچانا، جس کو آپ ٹارچر کرنا کہتے ہیں، کسی کے لیے تکلیف کا، اذیت کا، پریشانی کا سامان کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ناحق اگر ہے، کوئی ناحق ناجائز کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ ہمیں کہا گیا خیر الناس، بہتر انسان، بہتر لوگ کون سے ہیں؟ من ینفع الناس، جن سے لوگوں کو فائدہ ہو، نفع ہو۔ میرا وجود میرے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی جو جاہل ہے، اگنورینٹ ہے، جس کو یہ توفیق نہیں کہ وہ علم حاصل کرے، اپنے آپ کو سنبھالے، بتائیے جاننے والا صحیح عمل کرے گا یا نہ جاننے والا؟ آپ کہیں گے جاننے والا۔ تو جاننے کیا، جو پورا مرحلہ ہے اسی کو تو سیکھنا کہتے ہیں، علم حاصل کرنا۔ لفظوں کے معانی، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے بولنا سیکھ لیا، لکھنا سیکھ لیا، مگر یہ کہ کون سا لفظ کب کہاں بولنا ہے یہ آپ کو سیکھنا، یہ تربیت بھی چاہیے، جس کے لیے باقاعدہ پہلے محنت کی جاتی تھی، اب ویسا حال نہیں ہے۔ بولنا تو آتا ہے مگر صحیح بولتے ہیں، موقع پہ بولتے ہیں، مناسب بولتے ہیں۔ ظلم کرنے والے کس کس طرح ظلم کرتے ہیں، اگر اس کی پوری فہرست بنائیں تو اچھی خاصی بن جائے گی، لیکن اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کی ہدایت موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، ان سے الگ ہو جائیں اور ابلیسی مشورے، شیطانی مشوروں پر، غلط باتوں پر چلنے لگ جائیں تو بتائیے ظالم کہلائیں گے یا نہیں؟ ہم خود پر ظلم کریں گے یا نہیں؟ کچھ لوگ مسلمان کہلا کر قرآن کی آیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، حدیث کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، حقائق سچی باتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سچ کو توڑ مروڑ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے۔ کچھ لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے، روزگار ہی یہی ہے۔
ایک انسان کو جب عقل ملی، اس عقل سے اس نے کیا کچھ بنا لیا، اپنے جیسے اس نے روبوٹ بنا لیے، ہواؤں میں اڑنے لگ گیا۔ وہ 200 سال پہلے کیا سوچا تھا کہ لوہا اڑے گا؟ آج کتنے بڑے بڑے ہوائی جہاز، کتنے ٹن ان پہ وزن ہوتا ہے، اڑتے۔ انجن بنایا، اس انجن کی طاقت سے اڑتے، 18 20 گھنٹے کی مسلسل پرواز کرتے، کتنے افراد اس میں سوار ہوتے۔ بحری جہاز دیکھیں، انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر کو دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا اسمارٹ ٹیلی فون، یہ اسمارٹ فون جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں آپ کو سناتا تھا کہ حضور کہتے ہیں میں اپنی ہتھیلی پہ ساری کائنات دیکھ رہا ہوں، تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور آپ اس میں پوری دنیا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کا دیکھنا اور ہے، یہ میں نے صرف آپ کو بتایا کہ سائنس بھی آپ کو بتا رہی ہے۔ یہ انسانی عقل کے کرشمے ہیں، کیسی کیسی مشینیں بنا لی ہیں، ایجادات، انوویشنز کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ انسان کہلانے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ چاند پر قدم رکھ چکا اور اس سے اگلے سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، مریخ پہ جانا چاہ رہے ہیں، اور کہاں کہاں فضا میں، یہاں تک کہ لوگ بکنگ کرا رہے ہیں کہ اگر وہاں جا کے رہنا ہوگا تو ہم رہیں گے، یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں۔ انسانی عقل کے کرشمے دیکھ کر بھی اس عقل کے خالق کو نہیں پہچان رہے کہ یہ عقل بنانے والا کون ہے۔ یہ بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، کتنے موسم ہیں، یہ رات اور دن کا سلسلہ، اس زمین سے کیا کیا نکل رہا ہے، فضا سے کیا کیا مل رہا ہے، یہ سب کچھ جان کر بھی بنانے والے رب کو نہیں پہچان رہے، تو کیا یہ ظالم ہیں یا نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک شخص صحرا میں اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس کو دوسرا شخص ملا تو اس نے پوچھا اس اونٹ والے سے، تو رب کو مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، آکسفورڈ کا، ہارورڈ کا، کالج یونیورسٹی کا نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ اونٹ کے پیٹ میں مینگنیاں تو بناتا ہے؟ سادہ سا آدمی تھا، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا، اس اونٹ کو دیکھ یہ کس نے بنایا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کس نے رکھی ہے؟ تو وہ شخص جو رب کو مانتا ہے، حق کو مانتا ہے، انکار کرنے والے سے بہتر ہے یا نہیں؟ اونچی آج ہم لوگوں میں اخلاقی کمزوریاں آ گئیں، ہم اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے اخلاق میں کمزور ہو گئے، بگڑ گئے، مگر ایمان والے اگر ہیں اور ایمان پختہ ہے تو ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا ہے، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، تو نجات کا راستہ ہے۔ جو نہیں مان رہے، بھلے ان کی عقل کے کرشمے کتنے ہوں، کیونکہ ایمان کے بغیر نجات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم یہ ساری برائیاں، آلودگیاں، کوتاہیاں، خامیاں اپنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں، اسی وجہ سے ہم پس رہے ہیں۔
ہمارے ساتھ مسائل ہیں، مصائب ہیں۔ آبادی مسئلہ نہیں ہے، کرپشن مسئلہ ہے، بگاڑ، بدعنوانی، خرابی، جس کو کرپشن کہتے ہیں، وہ مسئلہ ہے۔ ورنہ جو آتا ہے اللہ اس کا رزق اس سے پہلے بھیجتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ سے منہ پھیر لیں، فطرت سے منہ پھیر لیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں، وہ خواہشات جو شریعت و سنت کے مطابق نہیں۔ لوگوں کی سوچ کب بدلتی ہے؟ جب ان کے اندر ہدایت کا سامان پہنچ جاتا ہے، وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ بات کون مانتا ہے؟ ایمان والا۔ تو ایمان والے کی سوچ کا زاویہ یہ ہے کہ نبی میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، نبی میں کوئی برائی کا تصور نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، کیا وہ بھی ایسا ہی سوچے گا؟ نہیں۔ تو سوچ کے زاویے کس طرح بدلتے ہیں؟ اب ایک عام شخص ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی سوچ میں اور پڑھے لکھے کی سوچ میں آپ دنیا داری کے لحاظ سے فرق دیکھتے ہیں۔ جس کو سمجھ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، جس کو سمجھ نہیں ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، آپ کو فرق نظر آ جاتا ہے۔ یہ جانتا ہے، اس کو یہ ہنر آتا ہے، وہ جس طریقے سے کام کرتا ہے آپ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اتنی بات کو جب سمجھ لیا تو اب مجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مجھے اپنی خواہشات کو سنوارنے کے لیے علم چاہیے، اور اصلی علم قرآن ہے۔ قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ قرآن پڑھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے آپ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس پر عمل کریں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر ہم نہ کریں تو بتائیے ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے میرے نبی کے غلام بنے تو ان کو جہاں بانی ملی۔ ایک حضرت عمر کا ہی نام لے لوں تو انہوں نے 10 سال میں 44 ملک فتح کر لیے۔ نبی کی غلامی سے یہ شان ملی تھی نا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہر علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہ شہر حکمت کے دروازہ ہیں۔ ان کو یہ شان کہاں سے ملی؟ کون سی یونیورسٹی گئے تھے وہ؟ کون سے کالج میں گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کی غلامی میں رہے۔ کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے ان کا۔ تو صرف یہی بات مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے، کیسے کیسے علماء ہوئے۔ حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری، بخارا شہر کا نام ہے، اس کی وجہ سے بخاری کہلاتے ہیں، جن کی ترتیب دی ہوئی بخاری شریف حدیث کی کتاب دنیا بھر میں سر آنکھوں پہ رکھی جاتی ہے۔ ان کے حالات پڑھیں۔ ہمارے ہاں محدث کا لفظ کہ یہ شخص حدیث کا ماہر ہے، اس کو محدث کہا جاتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے۔
محدث کے لیے پہلے کہا جاتا تھا جس کو 10,000 حدیثیں کتنی سند کے ساتھ یاد ہوں، کم از کم، پہلے تعداد زیادہ بھی بتائی جاتی ہے۔ امام بخاری کے لیے کہا جاتا ہے ان کو 2,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ سند کا کیا مطلب؟ نبی پاک سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا۔ پھر طرق ہوتے ہیں، طریقے، ایک سند ہو گئی، پھر ایک اور نام آ گیا، وہ الگ، اس سے اس نے بھی سنا، 3 آدمیوں نے سنا تو 3 طرق ہو گئے، الگ الگ ہو گیا۔ ایک چین میں اکٹھا سننے کو آ رہا ہے، ایک خبر واحد ہے، مرفوع مرجوع حدیث کی تو جتنی قسمیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ سند کے ساتھ یاد ہو جس کو 10,000 کم از کم، اس کو محدث کہتے تھے۔ آج کوئی ملے گا ایسا؟ سند کے ساتھ حدیثیں یاد ہوں گی بہت سے لوگوں کو، مگر اس طرح کا اہتمام نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ بات سن لی، ساری زندگی یاد، وہ تو بڑے لوگ ہیں، تو بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ بات مشہور، ایک مرتبہ جو کتاب پڑھ لی یاد ہو گئی، لکھنے بیٹھے ہیں تو کتاب نہیں کھول رہے، یادداشت سے وہی عبارت لکھ رہے ہیں۔ اللہ جس کو صلاحیت دے، اللہ جس کو نوازے، کتنے لوگ ہیں، کیا کیا خاصیت ہے۔ آپ کہیں گے یادداشت تو آپ کے ہاں تجارت کرنے والے سائنس والوں کو کوڈ یاد ہوتے ہیں، تجارت کرنے والوں کو چیزوں کے نرخ معلوم ہوتے ہیں، بہت سے ان کو وہ چیزیں یاد ہیں۔ اسی طرح آپ دین کے حوالے سے آئیں گے، ان کو دین کی چیزیں یاد ہوں گی۔ تو جنہوں نے جتنا یاد کیا اس پر جتنا عمل کیا، وہی کردار میں اس کی خوبیاں نظر آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ اب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے تھے۔ آج ہمارے پاس احادیث کے مجموعے موجود ہیں، ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتے کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے رہے ہیں، دنیا کمانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، وہاں دین تو نہیں سکھایا جاتا۔ عربی کا وہ طریقہ جو سیکھنے کا ہے وہ نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر آپشنل لینگویج ہے کہ آپ کون سی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جہاں یہ چیزیں ہوں گی مجھے بتائیں، علم نہیں ہے تو پھر ہدایت ملے گی نہیں۔ تو انسان اپنے آپ پر خود بھی ظلم کر رہا ہے، اور قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے شک ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے، کوئی لینا نہیں چاہتا، اس کے خلاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو جتنا اختیار دیا گیا اس کے مطابق ہے نا بات۔ جتنا اختیار آپ کو دیا گیا، اب آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ یا تو آپ کو اختیار نہیں دیا ہوتا تو پھر آپ مشین کی طرح ہوتے، کچھ اور کر نہیں سکتے۔ آپ کو اختیار دیا گیا، رہنمائی کی گئی، آپ کی کتاب بھی دی گئی، نبی بھی بھیجا گیا، آپ کے لیے پورا انتظام رہنمائی کا کیا گیا، پھر بھی آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں؟ خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور خواہشات کا آپ کا یہ سلسلہ ختم ہوتا نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ انسان کو سونے کی ایک وادی پوری مل جائے تو وہ کہے گا 2 ہو جائیں،
دو ملیں گی تو کہے گا چار ہو جائیں، ڈبل ملٹی پلائی جس کو کہتے ہیں، ضرب دینا۔ فرمایا انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی نہیں، خواہشات یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اب اللہ والوں کی خواہشیں پڑھو، خواہشات انہوں نے بھی کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 باتیں پسند ہیں۔ کتنی؟ نبی کو دیکھتے رہنا، نبی کے پاس بیٹھنا، نبی پر خرچ کرنا۔ خواہش ہے آپ کے سامنے، یہ نہیں کہ وہ خواہش سے خالی ہیں، ان کے پاس بھی خواہش ہے، مگر کیسی خواہش؟ اصحاب صفہ 70 صحابہ تھے، کوئی تھا جس کے پاس 2 کپڑے تھے ورنہ 1 کپڑا، کتنے کتنے دنوں کے ان کو فاقے ہوتے تھے، مگر ان کی عید کیا تھی؟ نبی کو دیکھتے رہنا۔ تو یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں۔ آج ہم اپنی غلط خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں نا، بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جی نہیں بس ٹھیک ہے جی، کون کرے جی۔ یہ آپ نے یہ سستی، یہ غفلت، یہ لاپرواہی کا انداز اپنا لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ آپ لوگ ان خوبیوں سے خالی ہو گئے جو خوبیاں آپ کو اپنے اندر لانی چاہیے تھی۔ میرے پاس یہ سامنے مائک نہ ہو، آپ کی طرف اسپیکر نہ ہو، میری آواز آپ کو نہیں آئے گی، دور تک نہیں جائے گی، قریب کے لوگ شاید سن لیں، بہت زیادہ زور سے بولوں گا میری اپنی آواز خشک ہو جائے گی۔ ہم ان آلات کے محتاج ہو گئے۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا یہ اللہ تعالی کی عطا تھی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں بیٹھ کے واز فرماتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ رب نے یہ شان دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ کان میں بن جاتا ہوں، قوت ربانی ان میں آتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ حالانکہ وہ مادر زاد ولی اللہ تھے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، مگر کتنی محنت کی تھی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، ماں کے پیٹ سے ولی تھے مگر پھر بھی محنت۔ 15 سال روزانہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والے، 25 سال جنگلوں میں گزارے۔ ہمارے پاس 25 گھنٹے تو کیا 25 منٹ ہم کہیں نیکی میں گزارنے پڑے تو وہ ہمیں بھاری لگتے۔ 6 گھنٹے کا ہم میچ دیکھ لیتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، گھنٹوں فیس بک پہ گزار لیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ 50 رکعتیں روز کی پڑھنی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے 24 گھنٹوں میں سے، نہیں ہے، نہیں نکالتے۔ دوسری خواہشات کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، لگے ہوئے۔ سوچیں۔ تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا جو ظلم کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی باتیں چھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا، کسی کائنات میں اے جگر
کوئی انقلاب اٹھے گا پھر کہ بلند ہو کہ بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے. ہم خواہشات کے غلام بنے ہوئے، اور جنہوں نے خواہشات کو اپنے تابع کر لیا وہ امام بن گئے، وہ کامیاب ہو گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بات کہہ دی اور پھر بس، نہیں، مسلسل ہدایت کا انتظام. بار بار مجھے بتاؤ اسلام کے سوا کون سا دین ہے جو روزانہ 5 وقت آپ کو صدا لگاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف؟ کوئی ہے؟ نہیں. آپ کو بار 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 احکام سنائے جا رہے ہیں. ہیمرنگ کہتے ہیں نا، ہتھوڑا چلاؤ سر پہ، سو رہا ہے بندہ، ہتھوڑا چلاؤ، جھنجھوڑ دو. آپ کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے. پہلی قومیں، ان کو بھی کہا گیا لیکن انہوں نے مانا نہیں. اب مسلمانوں کو دیکھنا ہے کیا ہم ان پہلوں جیسے غافل ہو جائیں یا ہم آج سمجھدار بن کے خود کو کامیاب بنائیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یہ قرآن اس لیے ہے کہ ہم دھیان دیں. ہمیں بار بار سنایا جا رہا ہے کہ ہم توجہ کریں. اس سے زیادہ یا اس جیسی سچی کتاب کوئی اور آواز آئے؟ زور سے کہیں. جھوٹی خبروں کا اخبار پیسے دے کے خریدتے ہیں. ایک زمانہ تھا 10 پیسے کا، 20 پیسے کا، 25 پیسے کا آتا تھا، 4 آنے کا. جب روپے کا ہو گیا ہے اخبار اتنا مہنگا، 25 روپے کا اخبار خریدتے ہیں. نہار منہ پڑھتے ہیں صبح. نہار منہ کا مطلب خالی پیٹ. صبح صبح اٹھیں، خبر دیکھی جی ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، بلڈنگ گر گئی جی، آگ لگ گئی ہے فلانی جگہ، یہ ہو گیا دھماکہ. وہ ساری خبریں آپ کے کلیجے پہ جا کے لگتی ہیں. ان میں سے کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں وہ پڑھ لیں گے. پیسے بھی دیے، طبیعت بھی خراب کی، پریشان بھی ہوئے، مگر پڑے شوق سے. پہلے میں پڑھوں گا اخبار. اور جس قرآن میں سچی خبریں ہیں، کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، اور ہر حرف کے پڑھنے پر خرچہ نہیں کرنا ہے، آپ کو ثواب ملنا، اسے ہم پڑھتے نہیں. اس پہ دھیان نہیں دیتے. دھیان دو اس پہ، یہ رب کا کلام ہے. یہاں ایک بات کر دوں، کچھ لوگوں کا علم برائے نام ہوتا ہے، ایسے ہی تھوڑا سا بات سمجھ نہیں آتی ہے. آج کل یہ جو سوشل میڈیا ٹیلی فون پر شروع ہو گیا نا، اسمارٹ فون پر، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام، جو جس کا دل چاہتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے. پہلے ایک زمانے میں لوگ کاغذی شعر ہوتے تھے، اب فیس بک کے شعر ہیں، سامنے نہیں آئیں گے، جواب نہیں سنیں گے. ان سے کہو سامنے آؤ بات کرو، نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کا مقصد ہی صرف آگ لگانا ہے. حق کو جاننا یا حق کو سمجھنا ان کا مقصد نہیں، آگ لگاتے. بہت سے لوگ نہیں جانتے، ان کو کوئی بات نظر آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جی دین کی بات ہے آگے کر دو. وہ بغیر سوچے سمجھے آگے پھیلا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں. گمراہی، شیطنت، خرابی
گندگی پھیلا رہے ہیں۔ اس قرآن نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالی ذاتی طور پر کمال والا ہے۔ ہر کمال، ہر تعریف اللہ کے لیے ذاتی طور پر۔ ذاتی طور پر کا مطلب اس کو کسی نے دی نہیں ہے، سکھائی نہیں ہے، وہ خود سے کمال والا ہے، اور جیسا وہ کمال والا ہے کوئی اور نہیں۔ دوسری بات یہ کہ رب کی عطا کے بغیر، رب کے دیے بغیر کسی میں کوئی کمال مانا جا سکتا نہیں۔ یہ دو باتیں یاد ہو گئی۔ اب میں نبی ولی کا کمال بیان کروں، مثلا یہ کہوں کہ نبی ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، تو کوئی کہے کہ نہیں جی، دلوں کا حال جاننا تو صرف اللہ کی شان ہے۔ تو یہ جادوگر، یہ کاہن کیا کرتے تھے؟ قرآن نے نہیں بتایا ان کے بارے میں، حدیث نے نہیں بتایا۔ حضرت عیسیٰ کی خبر نہیں ہے تم گھر میں کیا کھا رہے ہو، کیا جمع کر رہے ہو، آؤ میں بتا دوں۔ نبی کہتے ہی غیب کی خبر دینے والے کو، کیا قرآن نہیں بتا رہا کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو اپنے غیب پر اطلاع دیتا ہے، مطلع کرتا ہے؟ قرآن کے کسی ایک لفظ کا جو معنی انہوں نے سمجھ لیا اپنے طور پر، اب اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کو پڑھو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے کچھ کو مانیں گے، قرآن کے کچھ کو نہیں مانیں گے، تو کیا یہ قرآن کا ماننا ہوگا؟ جس قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی قرآن میں ہے کہ اللہ علم عطا کرتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ یہ اسی قرآن میں ہے یا نہیں؟ اسی قرآن میں نبیوں کے لیے فرمایا یا نہیں کہ ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا؟ تو رب دے رہا ہے، رب کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی۔ اب انہوں نے وہ آیت تو پڑھنی نہیں ہے، وہ تو ماننی نہیں ہے، بس جو ان کو ایک رٹ لیا اسی پہ لگے ہوئے۔ تو ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے، دوسروں کو بھی اونچی۔ مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ غلط ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہے۔ وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے آپ میں ہی خوش ہے کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں بس وہی ہے، وہی صحیح ہے۔ حق قرآن و سنت سے واضح ہے، اس کو چھوڑ کر، اس سے الگ ہو کر کوئی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ سکتا نہیں۔ آج اس قرآن کو پڑھ کر کتنے غلط مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے۔ حضرت علی جیسی ہستی نے فرمایا 18 یا 21 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ کرو۔ اب وہ 18 اور 21 علوم کے نام ان لوگوں سے پوچھوں، کوئی معلوم ہوا جی، کوئی کرکٹ کا کھلاڑی، کوئی گلوکار اچانک قرآن پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا، ان سے ان 18 یا 21 علوم کے نام پوچھوں تو وہ بھی نہیں آتے، اور شروع ہو گئے۔ ناسخ منسوخ کا نہیں پتا ان کو نہیں معلوم کہ کون سی آیت کس کے بارے میں ہے، شان نزول کیا ہے، قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، وہ جانتے نہیں، شروع ہو گئے۔ وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ دلو وادلو، واضح فرما دیا، یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔
تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن اترا، اس کو سیکھنا ہے. کسی شاعر کی شاعری بغیر استاد کے، بغیر شرح کے نہیں. اور قرآن کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم خود ہی پڑھ لیں، بس جو ہم نے سمجھ لیا سو سمجھ لیا. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی عالم ہوگا؟ آج پوچھ رہا ہوں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں قرآن. حدیث میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں 12 سال لگے مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں. قرآن کی ایک سورت 2.5 پاروں میں کتنا عرصہ لگا؟ اور آج 12 مہینے بھی نہیں ہے کسی کے اور شروع ہو گئے لوگ. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیا یہ واقعی ظلم نہیں کر رہے؟ تو قرآن اللہ تعالی کا کلام بار بار پڑھو، دستک تم اپنے ذہنوں پر دو، جھنجھوڑو اپنے آپ کو اور ہدایت حاصل کرو. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان والے پہلی کتابوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ آواز لگائیے. ہم تورات کو، زبور کو، انجیل کو، آسمانی صحائف کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مسلمان اللہ کی ساری کتابوں کو مانتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے. ان دوسروں کی طرح نہیں جو ایک کو مان رہے ہیں اور دوسروں کو نہیں مان رہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں کہ کچھ حکم مان لیے اور کچھ نہیں مانے، ایسا بھی عمل نہیں کر پا رہے یا کوئی نہیں کر رہا تو گناہگار، مگر مانتا پورے قرآن کو، اللہ کی ساری کتابوں کو، ان کتابوں کو نہیں پڑھا. آج وہ اصلی حالت میں موجود نہیں، مگر مانتے ہیں کہ اللہ نے نازل کی اللہ کی کتابیں. مانتے ہیں. اس قرآن کے احکام جتنے اس میں بیان ہوئے، اس قرآن کی ایک ایک زیر زبر کو، پیش کو، جزم کو، مد کو، تشدید کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ. اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا. بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، یہ ہمارے رب کی طرف سے، اس کے پاس سے آئے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. ہم تو پہلے سے ہی سراپا تسلیم و رضا گردن رکھ چکے. ہم اکڑے نہیں، ہم نے انکار نہیں کیا، ہم مانتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت جعفر بن ابی طالب نام معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں. ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ جعفر طیار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں.
ایک جنگ میں ان کے دونوں بازو کافروں نے کاٹ دیے، اللہ نے ان کو زمرد کے پر دے دیے۔ یہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اسی لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے، توئے سے طیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے منہ اوپر کر کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سلام کیا تھا، دوسروں کو نہیں پتا، حضور نے منہ اوپر کر کے جواب دیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس نے سلام کیا تھا، آپ نے اس کو جواب دیا ہے؟ فرمایا میرا بھائی جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے سلام کیا ہے، میں نے اس کو جواب دیا۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ 40 لوگ، کتنے؟ 40 حبشہ سے، ایتھوپیا سے مدینہ منورہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور نبی پاک پر ایمان لائے۔ یہ جو آئے تھے لوگ 40، یہ عیسائیوں کے عالم تھے، دین مسیح کے عالم تھے، علماء تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے حالات دیکھے، تنگی دیکھی، مسلمانوں کے ساتھ مسائل دیکھے کہ مسلمان یہاں کتنی تکلیف میں ہیں، ان کو مالی طور پر یا دیگر پریشانیاں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے پاس، ہمارے وطن میں بہت مال ہے، خوشحال ہے ہم لوگ، تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم وہ سارا مال یہاں لے آئیں اور اس سے مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کی خدمت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ مال لائے، جانے آنے میں ٹائم لگا، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن وہ مال لا کر انہوں نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی، مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ کیا پتہ چلا؟ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کا خیر خواہ کا مطلب بھلائی چاہنے والا۔ خیر بھلائی کو کہتے ہیں، خواہ چاہنے کو، فارسی کے لفظ ہے خیر خواہ، تو بھلائی چاہنے والا۔ تو مسلمان کی کیا چاہتا ہے؟ اونچی کہیے ذرا ایک بار اور، ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا برا۔ سوچو مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ہم اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریں، اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں تو کریں۔ لیکن ہمارا آج کل یہ حال، نفسا نفسی کا دور، بس میں مجھے مل جائے، دوسرے کو ملتا نہیں ملے، دوسرے کا کچھ ہوتا ہے نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے بہت خدمت کی، ان کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان کا بھلا کرے قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے، قرآن اس کی اونچی گئی ہے۔ اب ذرا سامنے رکھو حالات، مجھے یہ بتاؤ 57 مسلمان ممالک بتائے جاتے ہیں، more than 56 اسلامک کنٹریز۔ کیا مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، بیت المقدس کا مسئلہ ہو، سارے مسلمان مل کے مدد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آج اپنے وطن کی بات کرو، یہاں جتنے مسلمان کہلانے والے، ہم لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم دوسرے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ بتائیے ہماری مسلمانی کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ جتنے بیٹھے ہیں اور دنیا بھر میں جتنے سن رہے ہیں، کوئی بتائے کسی کو اگلے منٹ کی گارنٹی ہے؟ پروگرام ہے، پلاننگ ہے، 10 سال بعد یہ کروں گا، 15 سال بعد یہ کروں گا۔ وہ ساری دنیا کے لیے پروگرام ہے۔ کب چلے جانا ہے نہیں پتا، اور جہاں جانا ہے وہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، کوئی تیاری ہے؟ نہیں۔ دن لہو میں کھونا ہمیں اور رات بھر سونا ہمیں، سارا دن کھیل کود میں گزار دیا، رات سونے میں، یا الٹا کر لیا، رات جاگنے میں گزاری یا سارا دن سونے میں گزار دیا۔ یہی ہے نا، کھیل کود میں لگے ہو۔ یہ فیس بک کیا ہے، یہ واٹس ایپ کیا ہے، یہ چیٹنگ کیا ہے، یہ وائی فائی پہ لگے رہنا کیا ہے، یہ ڈرامے دیکھنا کیا ہے؟ دن لہو میں کھونا تجھے اور رات شب بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نبی کو بھی منہ دکھانا ہے، لیکن اس کا احساس، خدا کا خوف بھی نہیں ہے، نبی کی شرم بھی نہیں۔ بدحالی میں مست، ایک تو ہوتا ہے نا خوشحالی میں مست، اچھے حال میں مست کے معنی گم ہونا۔ ہم بدحالی میں مست ہیں، برے حال ہیں مگر مست ہیں، گم، پرواہ نہیں ہے کہ اچھے حال میں آئیں۔ مجھے بتاؤ، کیا ہم نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا؟ نہیں۔ کتنی برائیاں ہیں، اخلاقی ہیں، ایمانی ہیں، کتنی برائیاں کر رہے ہیں، اور درست کرنے کا کوئی خیال بھی نہیں، نہ گورنمنٹ کو نہ عوام کو۔ اور جی بس اپنی دال روٹی پوری ہو جائے، جی کرتے رہیں جو بھی، ہمیں کیا، بس یہ ہو رہا ہے۔ جبکہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آیتوں پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، آیتیں مانتے ہو تو اس پر عمل بھی کرو۔ یہ قرآن، آج جی قرآن اٹھاؤ جی، قسم کھاؤ جی، کیا اس کے لیے رہ گیا؟ یہ قرآن اس لیے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ پہلے لوگ، ان کی مثالیں ہمارے سامنے، دونوں ہمارے سامنے، اچھائی کی بھی
برائی کی بھی. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید. جب بھی دیکھو گے دونوں قوتیں سامنے نظر آئیں گی. اگر تمہیں بری قوت فرعون نظر آ رہی ہے تو اچھی قوت موسیٰ بھی سامنے. اگر اچھی قوت امام حسین نظر آ رہے ہیں تو یزید پلید بھی نظر آ رہا ہے. ہر تمہیں سامنے. اب تمہیں سمجھ دی گئی ہے، عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے. پہچانو، تمیز کرو. حق واضح ہو چکا ہے، حق کو قبول کرو. مگر نہیں. مجھے یہ بتائیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، باہر کے ملکوں میں ایک ٹیلی فون نمبر ہے 3 ڈیجٹ کا، 3 ہندسوں کا. کوئی ملائے پولیس فوراً آ جاتی ہے. بیٹا فون کر دے کہ مجھے فلانی جگہ جانا ہے، میرا باپ جانے نہیں دے رہا، وہ نمبر ملاتا ہے 119، پولیس آ جاتی ہے. اور باپ کو کہتی ہے تم اس بچے کو روک سکتے نہیں. چلو جی، لڑکا ہے، لڑکی 9-10 سال کی لڑکی ہے، کسی جگہ جانا چاہتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ. ماں باپ کہتے ہیں نہیں، وہ فون ملاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، اس کو اجازت دے دیتی ہے. باپ کی شکایت کرے تو پولیس باپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے، ماں کو پکڑ کے لے جائیں گے. کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے؟ زور سے بولے. آپ کے ملک میں قانون بن رہا ہے، اس کی ابتدا کر دی ہے آپ کے ملک میں. سینٹ نے وہ بل منظور کر لیا، اور کسی سیاسی پارٹی نے مخالفت نہیں کی ہے. جن کو ووٹ دیے ہیں نا آپ نے، جو 3 بڑی پارٹیاں اس وقت مشہور ہیں پولیٹیکل، ان تینوں نے اس بل کو پاس کروایا ہے، کسی نے مخالفت نہیں. اور پھر کہو کہ وبائیں نہ آئیں، پھر کہو کہ مہنگائی نہ ہو، پھر کہو کہ امن رہے. تو دین کے خلاف جب بل بناؤ گے ریاست مدینہ کا نام لے کر، تو بتاؤ پھر امن ہوگا؟ پھر کامیابی ہوگی؟ پھر یہی مہنگائی، یہی خوف، یہی دہشت گردی، یہی وبائیں، یہی بلائیں. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا. بار بار سنائی جا رہی ہے، نہیں سن رہے. نبی کی بات نہیں سن رہے، اپنی خواہشات. یہ جن کو ووٹ دیتے ہیں، کیا یہ ملک کے مالک بن جاتے ہیں؟ سیاست کا مطلب عوام کی نمائندگی، کہ لوگ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق کرو. اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق عوام کریں. کیا ایسا کرنا ملک کی یا ہماری کسی طرح بھلائی ہے؟ اونچی. کیا ہم سوتے رہے، لاپرواہ رہے، اسلام کے خلاف قوانین بنتے رہے؟ تو جو خاموش رہیں گے وہ بھی اس گناہ میں شریک مانے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، گورنمنٹ کر رہی ہے، ہمارا بس نہیں ہے. آپ کو آواز لگانی ہے، آپ کو شور مچانا ہے. نہ ہمیں ایسے حکمران چاہیے، نہ ایسے احکام چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ. پورا کلمہ پڑھو. پاکستان کا مطلب کیا؟ جب کلمے کی بنیاد پر بنا اور حکومت خود مانتی ہے کہ مدینہ کے بعد یہ پہلا ملک ہے، پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، تو پھر اس میں غیر اسلامی قوانین بنانے کا مطلب وہ تمام لوگ جو قرآن و سنت کے خلاف قوانین بنانے میں شامل، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے.
لیکن دعا ہی نہیں کرنی ہے، مجھے اور آپ کو کام بھی کرنا ہے۔ کتنے لاکھ آدمی حج میں جمع ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں آواز بلند کرنی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون گوارا نہیں کریں گے۔ شور مچانا ہے، دنیا کو بتا دینا ہے۔ دنیا کا کوئی مالی ادارہ یا دوسرے اگر ان کو پاکستان کی شرائط یا پاکستان کی منظوری نہیں تو ہم پوچھنا چاہیں گے رازق کون ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اس اللہ سے وفا کرو، اس کے نبی سے وفا کرو، اس کے دین سے وفا کرو۔ غیروں سے وفا کرنے والوں تمہیں کچھ ملنے والا اونچی کہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ دھیان کریں۔ اور پہلے لوگوں کا حال سنو، وہ فرعون خدائی کے دعوے کرنے والا آج اس کی لاش پوری دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے، مگر نہیں سیکھ رہے۔ تخت پہ بیٹھ کے وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لاش رکھی ہوئی ہے۔ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی ہندوؤں کا ایجنٹ، کوئی بدھسٹ کا ایجنٹ، کوئی کس کا؟ سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ اپنی قبروں میں جو بھگت رہے ہیں اور آخرت میں جو بھگتیں گے وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھو ان کو جنہوں نے نبی کی غلامی کی، آج بھی ان کی بادشاہی ہے، کیونکہ وہ نبی کے غلام بن گئے، آنے والی نسلوں کے امام بن گئے۔ دنیا کے بادشاہ اور دین کے بادشاہ کا فرق دیکھنا، لاہور میں دیکھ لو، داتا دربار بھی دیکھ لو، جہانگیر کا مقبرہ بھی دیکھ لو۔ عمارت کے لحاظ سے دیکھیں تو جہانگیر کے مقبرے میں بڑا قیمتی پتھر لگا ہوا ہے، اس کی جو صرف قبر کا وہ جو تعویذ ہوتا ہے اوپر والا، آج کروڑوں میں بنانا چاہو گے نہیں بن سکے گا، اتنے مہنگے مہنگے اس میں نگینے لگے ہوئے، مگر وہاں کوئی جائے گا سیر سپاٹے کے لیے چلا گیا، پوچھتے نہیں۔ زیادہ تر یہ کم عمر لوگ چلے جاتے ہیں اپنے ایسے ہی جو ان کے سلسلے کرنے اپنے، یا کوئی سیاح آ گئے، ٹورسٹ آ گئے تو چلو بھئی دیکھ لی عمارت۔ راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ، اس پار میرے داتا کا روضہ۔ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت رونق لگی ہوئی ہے نبی کے غلام پر۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ فرق ہے یا نہیں؟ وہ سروں پہ حکومت کرنے والے لوگ بھول گئے، ان کی دلوں پر حکومت آج بھی قائم ہے۔ بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، ذرا اس طرف بھی تو آ کر دیکھو، نبی کے غلام آج بھی رونقیں رونقیں۔ تو یاد رہے، شریعت کے خلاف قوانین بنانے والے، قرآن و سنت کو الگ کر کے بل پاس کرنے والے، یہ تمہارے بل جو ہے نا، یہ تمہاری قبروں میں جانوروں کے بل بن جائیں گے۔ تمہیں نہیں پتا، تم اللہ سے، اس کے دین سے وفا نہیں کر رہے ہو تو کوئی خیر پا سکتے؟ دنیا 4 دن کی، یہ دنیا کسی کے ہاتھ آئی؟ جو اس دنیا کے پیچھے لگا دنیا حاصل کر سکا نہیں، جس نے دنیا کو ٹھکرایا دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ ذہن میں رکھو، نافرمانی، روح گردانی کا مطلب منہ پھیرنا، دین سے، رب سے، رسول سے منہ پھیرو گے کوئی بھلائی
مل سکتی. اور دنیا کی طرف آؤ گے تو کتنی کامیابی. ادب کرنے والے، محبت کرنے والے، نیکی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، خیر پاتے ہیں، بھلائی پاتے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دنیا کا پابند یا دین کا پابند؟ کہہ رہے ہو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں سب سے خالص چیز مسلمان کے پاس ملتی. کہتے جی خالص چیز چاہیے مسلمان کے پاس سے ملے گی، اصلی چیز چاہیے مسلمان کے پاس سے ملے گی. معاملہ الٹا ہو گیا کہ ملاوٹ والی ملے گی تو مسلمان کے پاس ملے گی، اصلی ملے گی تو غیر مسلم کے پاس ملے گی. الٹا معاملہ. یہ اچھی بات ہے کیا؟ آواز آئے پھر ہم سنبھلتے کیوں نہیں؟ گوشت والا ذبح کرتے، پانی بھرتا ہے اس میں تاکہ وزن بڑھ جائے، پیسے زیادہ آئیں. گائے بھینس والے انجیکشن لگاتے ہیں کہ جی وہ دودھ ملے، جس دودھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، بیماری ہے. وہ انجیکشن لگاتے ہیں، 5 کلو کی جگہ 10 کلو دودھ مل جاتا ہے، 10 لیٹر مل جاتا ہے. گائے کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے، دودھ میں بھی طاقت نہیں ہے، بیماری ہے. عجیب مرچیں ہیں، اس میں اینٹیں ملائی ہوئی ہیں، کالی مرچ ہے، پپیتے کے بیج ملائے ہوئے ہیں. مشہور ہیں ساری کہاوتیں آپ کے سامنے. کہاں کس کا برادہ ملا دیا، کیا کر دیا جی. خالص چیز مسلمان سے نہیں مل رہی تو کیا مسلمان کامیاب ہے؟ سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا. ہم ایمان والے کہلاتے ہیں اور حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے، سچی گواہی دینے کو تیار نہیں، جھوٹی گواہی کے لیے حاضر. کمزور کو، مظلوم کو مدد نہیں دیتے، ظالم کے ہاتھ مضبوط کر رہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں، ویسے لٹا دیں گے. ناشتی عورت پہ پیسے لٹا دو گے، روتی عورت پر. ایسا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. شوہر کہلا کے، باس کہلا کے آج بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتیں خود کیا کر رہی ہیں، چند ٹکوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش پہ تیار ہو جاتی ہے. کیا یہ بھلائی کی باتیں؟ کہیے گا نہیں. حیا، غیرت، شرم نکلتی جا رہی ہے. آپ کے وزیر اعظم تقریر تو کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. انہوں نے اگر عورت کو یہ کہا کہ وہ پوری ڈھکی ہونی چاہیے تو کن عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں؟ ٹی وی پر کوئی پابندی، ڈراموں پر کوئی پابندی؟ ہاں پابندی ہے. دیکھو جہاد کے بارے میں بات نہیں کرنا، قادیانیوں کے خلاف بات نہیں کرنا، یہ پابندیاں لگا رہے. ناموس رسالت کی بات آ جائے، رضوی صاحب کی فوٹو آ جائے تو وہ غائب کر دی جائے گی آپ کی بات. لیکن آپ چوری، چکاری، بے حیائی، اوریانی، فحاشی، بے غیرتی کی بات کریں، وہ چلاؤ. کیا ہے یہ؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. آج فیصلہ کرو، اللہ کے وفادار بننا ہے یا شیطان کے وفادار بننا ہے؟ وہ اللہ کے وفادار بننا ہے تو صرف نعرے نہیں، صرف دعوے نہیں، عمل کرنا پڑے گا. اگر اپنا انجام اچھا چاہتے ہو، دنیا میں آنے کا پروگرام تو نہیں بنا سکے، دنیا سے جانے کا تو بنا سکتے ہو کہ جب جاؤں
تو ایمان کے ساتھ جاؤں، اس کی کوشش تو کر سکتے ہو، اور آگے جاؤں تو آگے میرا بھلا ہو، اس آخرت کی تیاری تو کر سکتے ہو۔ نہیں کر رہے، آپ جانیں۔ جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دیتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے وہ مسلمان کہلا کر مسلمان کا بھلا چاہتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کا دوست ہونا۔ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کھانے کو کچھ ہے، گھر سے جواب ملا کہ صرف پانی ہے۔ حضور نے اپنی دوسری بیوی کے ہاں پیغام بھیجا کچھ ہے، انہوں نے کہا جی پانی ہے اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامنے بیٹھے تھے ان سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو مہمان بنا لے، آج یہ مسافر ہے، اس کو کوئی مہمان بنا لے آج۔ ایک انصاری مدینے کے رہنے والے نے کہا حضور میں اس کو مہمان بناتا ہوں۔ وہ اس کو لے کے گھر چلا گیا، بیوی سے جا کے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے تھوڑا۔ اس نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو، یہ میں مہمان لایا ہوں، کھانا اس کے سامنے رکھنا ہے، اور جب کھانا رکھو تو چراغ بجھا دینا، چراغ، تاکہ پتہ چلے ہم کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، صرف وہی کھائے گا، کیونکہ اتنا سا کھانا ہے سب نہیں کھا سکتے۔ ایسا ہی کیا انہوں نے، بچوں کو سلا دیا، چراغ بجھا دیا، اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، اس نے کھایا، یہ خود بھوکے رہ گئے۔ آج ایسی مسلمانی کہیں ملے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس صحابی کو اس پر کتنا اجر ملا، وہ تو اللہ کی شان، مگر کیا ہم میں آج ایسا جذبہ ہے میں اپنا کھانا دوسرے کو دے دوں؟ اللہ کی راہ میں دینا ہو تو پڑا پڑانا کپڑا، کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا نوٹ، دنیا کے لیے کرنا ہو تو کھل کے جی سب سے مہنگی والی ٹکٹ دو مجھے، جی یہ دو وہ دو، یہ ہماری سوچ ہے۔ اب بھلے اللہ کی راہ میں کم دے رہے ہو، خوش دلی سے تو دو، دل تو خوش ہو، اس کو اپنے لیے نیکی سمجھو کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں مال ہے حضور ہم لے آئیں، ان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، دوسرے ملک سے لانے کو تیار، اور ہمارے پاس ہے ہم دینے کو تیار۔ میری بڑی خواہش، میرے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، میں نے کہا کہ ہر علاقے میں 100 گھر، کم از کم کتنے گھر؟ 100 گھر، زیادہ ہو سکے تو علاقہ ہے آدھا میل کا، اس میں جتنے گھر ہیں ان کی فہرست بناؤ۔ مسجدوں والوں کو کہا تمہارے پڑوس میں 100 گز ادھر، 100 گز ادھر، 100 گز چاروں طرف فہرست بناؤ، کون کون لوگ رہتے ہیں، ان میں سے خوشحال کتنے ہیں، کمزور کتنے ہیں، باقی سارے مل کے جو کر سکیں ایک ایک علاقے کو، اس علاقے والے سنبھال لیں کہ یہ کمزور ہیں، ہم باقی مل کے ان کی مدد کریں گے، خدمت کریں گے۔ ہر علاقے میں ایسا ہو جائے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اس علاقے کے لیے بھی کوشش کی، دوسروں کے لیے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، حالانکہ میں کوشش کر رہا ہوں، جاری رکھتا ہوں۔ جتنوں کی لسٹ معلوم ہے، جب بھی کبھی راشن آتا ہے، کبھی دوسرے قربانی کے معاملے میں، مجھے مسجد کے جتنے پڑوسیوں کی خبر ہے، میں ان کی مدد کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں۔ ہر علاقے میں ایسا ہو جائے، ہماری مسجدیں کیا ہو جائیں، اسمبلی بن جائیں۔ محلے میں ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر 2 ڈاکٹر، اسے کہنا ہے تم نے ہفتے میں تم نے ہمیں 2 گھنٹے دینے،
صرف 2 گھنٹے مسجد میں اعلان کر دیا جائے 2 گھنٹے یہ ڈاکٹر یہاں بیٹھے گا، جس کسی کو مشورہ چاہیے کسی بیماری کے لیے کہ کہاں جا کے علاج کرائیے، ڈاکٹر مفت مشورہ دے گا، فلانے اسپتال جاؤ، فلانے ڈاکٹر جاؤ، فلاں جگہ ٹیسٹ کراؤ۔ ایک دن 2 گھنٹے وکیل دے دے لوگوں کے جھگڑے کے کس طرح حل کرنے، 4 آدمی محلے کے بڑے سمجھدار لوگ آئیں، ان سے آ کر اپنا فیصلہ کروا لیں، ہفتے میں 3 دن 4 دن اس طرح کریں، بتائیے معاشرہ خوشحال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کر لو، بار بار کہتا ہوں کرو، ایک علاقے کو نمونہ بنا دو، دوسرے علاقے والے خود شروع کرتے، مگر ہم کرتے باتیں ہی باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج 2 جولائی ہے، اعلان کیا تھا کہ آج اس مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ 4 بجے سے 5 بجے تک قرآن خوانی ہوگی۔ میری بڑی بہن جو وفات پا گئی تھی ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ میں سے جتنے لوگ ٹھہر سکیں خوشی سے ضرور رکیں، 1 پارہ پڑھ لیں گے، 2 پارے پڑھ لیں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا، ایصال ثواب کریں گے۔ جو نہیں رک سکتے کسی پہ زبردستی نہیں ہے، جو ٹھہر سکیں ان کی مہربانی، قرآن خوانی ہو جائے گی، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ 10 جولائی کو راولپنڈی میں بہن کا چیلم ہوگا، باقی وہاں پر ہوگا۔ یہ کراچی میں جو لوگ والد صاحب کی نسبت سے کتنے لوگ الگ الگ آئے، مسجد میں آئے، گھر میں آئے، ٹیلی فون کیے، تعزیت کی، تو ان میں سے اکثر نے پوچھا کہ کوئی قرآن خوانی رکھ رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ جمعے کے دن رکھیے، کسی اور دن رکھتا تو آپ کو کام سے آنا مشکل ہوتا۔ جمعے میں لوگ آئے ہوتے ہیں، تو جو ٹھہر سکیں ان کی مہربانی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی جاوید صاحب میرے بہنوئی ہیں، کراچی میں اس مسجد کے ٹرسٹی بھی ہیں، جاوید اقبال صاحب ہر جمعہ یہاں پڑھتے ہیں۔ کل ان کی بڑی بہن فیصل آباد میں انتقال کر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی کی مغفرت فرمائے۔ آج صبح ان کا وہاں جنازہ ہوا، آج تدفین ہوئی، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ ہم بعد میں ان کے لیے بھی ایصال ثواب میں نام لیں گے۔